مجتبیٰ خامنائی کا اپنے والد کی شہادت کا بدلہ لینے کا عہد۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا آیت اللہ علی خامنائی شہید کی تدفین کے بعد پہلا پیغام جاری۔ پیغام میں کہا کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی قوم کے نام اپنے تحریری پیغام میں کہا کہ ہم شہید سپریم لیڈر اور دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا عہد کرتے ہیں۔ یہ قوم کا مطالبہ ہے اور اس سے ضرور پورا ہونا چاہیے۔ مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ انتقام کا عمل ان کی یا دیگر حکام کی زندگی تک محدود نہیں۔ شہید رہبر اعلیٰ کے قاتلوں کو اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ ایرانی عوام کے مجرم کو پرسکون موت میسر نہیں ہوگی۔ شہداء کے ناحق خون نے قوم کو نئی زندگی دی ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے تعزیتی جلوس میں کروڑوں افراد نے شرکت کی۔ عظیم الشان اجتماعات میں شرکت کرنے والوں کے شکر گزار ہیں۔ اگر ایران مجھے قتل کرنے کی کارروائی کرے گا تو اس پر 1000 میزائل داغے جائیں گے۔ یہ میزائل فوری طور پر تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کو ہدایت کر دی ہے کہ اگر ایرانی حکومت ان کے قتل کی کوشش کرے تو ایران کے خلاف فوجی حملوں کے لیے مکمل تیاری رکھی جائے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ احکامات پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں اور امریکی فوج ایران کے تمام علاقوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر لحاظ سے تیار، آمادہ اور مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سے پہلے امریکی اخبار سے گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا ایران سے مذاکرات کریں گے، لیکن ایرانیوں کو بتا دیا ہے اب جنگ بندی برقرار نہیں رہی۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کی درخواست کی۔ ان کی درخواست پر مذاکرات جاری رکھنے پر متفق ہوں۔ آبِ ہرمز کو مکمل بحال کرنے کے لیے عمان میں اہم مذاکرات۔ بات چیت میں ایران اور عمان کے نمائندوں کے ساتھ قطری حکام کی بھی شرکت۔ امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمان میں ہونے والی مذاکرات میں اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر شریک نہیں ہوں گے۔ ثالثوں کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات کیے جائیں گے۔ ادھر امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں آبِ ہرمز کی وسطی گزرگاہ کو مکمل بحال کرنے کا اعلان متوقع ہے۔ امریکی میڈیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ایرانی حکام نے صدر ٹرمپ کے مشیروں سے غیر رسمی ملاقات میں بحری جہازوں پر فائرنگ کی غلطی کو تسلیم کیا۔ امریکی نمائندوں کو بتایا گیا کہ یہ کارروائی سخت گیر حلقے نے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکی حکام نے مطالبہ کیا کہ ایران میں اس غلطی کو عوامی سطح پر تسلیم کرے اور آبِ ہرمز کو کھولنے کا اعلان کرے۔ ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کے امریکی صدر ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ سے مذاکرات کی درخواست نہیں کی، ہم نے قطری ثالثوں کا دورہ ایران قبول کیا۔ قطری وفد کو مشہد میں اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ اگر امریکہ مفاہمتی یادداشت کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایران بھی اسی نوعیت کا جواب دے گا۔ ادھر سفارتی ذرائع نے بتایا کہ ایران نے مذاکرات کی بحالی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل سے مشروط کر دی۔ ایران کی جانب سے تیل کی برآمدات پر پابندی واپس لینے کا مطالبہ۔ لبنان میں جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ورکنگ گروپ کی تشکیل کا مطالبہ دہرایا گیا۔ ایرانی حکام نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد تک براہ راست مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بلوچستان میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخارج کو سیکورٹی فورسز کا بھرپور جواب۔ پولیس چیک پوسٹ پر حملے کے بعد آپریشن شعبان میں مزید 21 دہشت گرد ہلاک۔ پاک فوج، ایف سی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن جاری۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق جاری آپریشن میں دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی تعداد 64 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مجموعی طور پر 102 خارجی جہنم واصل ہو چکے۔ دہشت گردوں کے خلاف فضائی اور زمینی کارروائیاں کی گئیں۔ اسلحہ، دستی بم اور موبائل فونز برآمد کر لیے گئے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے سیاسی و انتظامی امور اور گورنر کی تقرری کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی گلگت بلتستان میں گورنر کے عہدے پر امیدوار فائنل کرے گی۔ مسلم لیگ نون نے بلتستان سے ہی گورنر کا امیدوار فائنل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی میں اسحاق ڈار، امیر مقام رانا ثناء اللہ بھی شامل ہوں گے۔ سابق ارکان اسمبلی بھی بلو پاسپورٹ کے اہل ہوں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ نے بل کی منظوری دے دی۔ مجوزہ بل کے مطابق سابق رکن اسمبلی کی اہلیہ اور 28 سال سے کم عمر زیر کفالت بچے بھی بلو پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے انہوں نے کمیٹی میں بل کی مخالفت کی۔ ارکان سے کہا کہ پہلے اس پر کابینہ اور سٹیک ہولڈر سے بات کی جائے۔ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ ان کے تحفظات کے باوجود کمیٹی نے بل منظور کر لیا۔